بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین۔ چند اشعار حاضر کر رہا ہوں حضرات، جناب علی اکبر کے حوالے سے مطلب پیش کر رہا ہوں۔ اذان صبح کا پنچھی صدا دیتا ہے صدیوں سے، اذان صبح کا پنچھی صدا دیتا ہے صدیوں سے، میری پرواز وقف یوسف لیلا ہے صدیوں سے، میری پرواز وقف یوسف لیلا ہے صدیوں سے۔ اور شعر بطور خاص کہ یہ لطف خاص ہی تو ہے قسم اللہ اکبر کی، یہ لطف خاص ہی تو ہے قسم اللہ اکبر کی، خدا کے نام سے اکبر جڑا رہتا ہے صدیوں سے، خدا کے نام سے اکبر جڑا رہتا ہے صدیوں سے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ ادائے حضرت شبیر اگر شامل ہے سجدوں میں، اذانوں میں علی اکبر تیرا لہجہ ہے صدیوں سے۔ اور شعر دیکھیں گے، وہ جن پر بند تھا پانی سبیلیں ان کی جاری ہیں، وہ جن پر بند تھا پانی سبیلیں ان کی جاری ہیں، جو پہرے دار دریا تھا وہی پیاسا ہے صدیوں سے، جو پہرے دار دریا تھا وہی پیاسا ہے صدیوں سے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ یہ تیری چند لمحوں کی علمداری کا صدقہ ہے، یہ تیری چند لمحوں کی علمداری کا صدقہ ہے، فضا میں پرچم اسلام لہراتا ہے صدیوں سے، فضا میں پرچم اسلام لہراتا ہے صدیوں سے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ خدا کا دین اصغر کی ہنسی سے اب بھی ہے گویا، خدا کا دین اصغر کی ہنسی سے اب بھی ہے گویا، ستم کا شور تیر ہرملا گونگا ہے صدیوں سے، ستم کا شور تیر ہرملا گونگا ہے صدیوں سے۔ اور آخری شعر کہ حسینیت سے روشن ہے زمانے کا ہر ایک گوشہ، حسینیت سے روشن ہے زمانے کا ہر ایک گوشہ، علاقے میں یزیدیت کے سناٹا ہے صدیوں سے، علاقے میں یزیدیت کے سناٹا ہے صدیوں سے، علاقے میں یزیدیت کے سناٹا ہے صدیوں
سے اٹھا کر سر جو ہم فیاض چلتے ہیں زمانے میں. سارے عزاداروں کی طرف پیش کر رہا ہوں کہ اٹھا کر سر جو ہم فیاض چلتے ہیں زمانے میں, یہ احسان دعائے فاطمہ زہرا ہے صدیوں سے. یہ احسان دعائے فاطمہ زہرا ہے صدیوں سے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام انا اولی الناس بالانبیاء اعلمہم بما جاؤوا بہ. ثم تلا انا اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. صلوات بھیجئے. بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس، جو اس سال ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر ہدایت ٹی وی اور یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے نشر کیا جا رہا ہے. گفتگو کا عنوان عزاداری اور حالات حاضرہ ہے. گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں یا ان کی لائی ہوئی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں. اور پھر آپ نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 68ویں آیت پڑھی جو مسلسل تلاوت جس کی جا رہی ہے کہ انا اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. بے شک جناب ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں اور یہ نبی اور وہ صاحبان ایمان، اور خدا مومنین کا ولی ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثم قال، پھر آپ نے کہا انا ولی محمد من اطاع اللہ و ان بعدت لحمتہ، کہ بے شک پیغمبر کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے چاہے وہ قرابت داری میں محمد سے بہت دور ہو. وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَصَلَّا وَإِنْ قَرَبَتْ قَرَابَتُهُ، اور وہ نبی کا دوست وہ ہے، نبی کا دشمن وہ ہے کہ جو خدا کا گنہگار ہے چاہے وہ نبی سے جتنی زیادہ قربت رکھتا ہو. یعنی یہاں معیار اطاعت پروردگار اور پروردگار کے احکامات کا انکار ہے، یا گنہگار اگر ہے تو کتنا ہی رشتہ دار قریبی کیوں نہ ہو. توجہ فرمائیے گا، یعنی مزاج سمجھ رہے ہیں کہ مولائے کائنات نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں، اور جو مسلسل عرض بھی کیا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے.
یہ نبی اور وہ صاحبان ایمان. پھر اس کی توضیح کی، تفسیر کی کہ نبی کا دوست وہ ہے جو خدا کی اطاعت کرے چاہے وہ رشتے میں کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اور وہ نبی کا دشمن ہے جو پروردگار کا گنہگار ہے چاہے نبی کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. یعنی یہاں معیار اتباع اور پیروی ہے، رشتہ داری نہیں ہے. اور جو میرے مانوس سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے مسلسل اشرے پڑھے ہیں اس موضوع پر کہ ہمارے یہاں معیار عزت وفاداری ہے، رشتہ داری نہیں ہے. اور وہ لوگ جو سببی رشتے پر ناز کرتے ہیں، بلکہ کسی مشہور خطیب نے کہا کہ وہ اور ہیں کہ جن کے باب فضائل سے اگر کا اور کی ہٹا دیا جائے تو باب فضائل میں کچھ بچے ہی نہ. آپ کون ہیں؟ کہا ان کے رشتہ دار. ارے آپ کیا ہیں یہ بھی تو بتائیے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ کا اور کی جو ہے یعنی نسبتیں ہیں، خود ذاتی کوئی خصوصیت نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اور قرآن نے اس کا فیصلہ تبت یدا ابی لہب کر کے کر دیا. ایک ہوتا ہے نسبی رشتہ، ایک ہوتا ہے سببی رشتہ. نسبی رشتہ ادھر سے بن کر آتا ہے، سببی رشتہ انسان خود جوڑتا ہے. آپ اپنا باپ کسی کو نہیں بنا سکتے، وہ پروردگار بناتا ہے. آپ اپنی ماں کسی کو نہیں بنا سکتے، وہ اللہ بناتا ہے. لیکن زوجہ اور شادی آپ اپنی پسند سے کہیں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ رشتے کہلاتے ہیں نسبی جو اللہ بناتا ہے، یہ رشتے کہلاتے ہیں سببی. تو پروردگار نے کہا سببی رشتوں کی تفصیل میں بتاؤں گا. تبت یدا ابی لہب جو رسول کا چچا ہے یعنی نسبی رشتہ دار ہے، بتا دیا اگر نسبی رشتہ دار غدار نکل جائے تو اس کے لیے تو قرآن کا لہجہ یہ ہے. اب اگر سببی بھی ہو اور غدار بھی ہو، صلوات بھیجے محمد والے محمد تک. لیکن یہاں پر میں آپ کو روکوں گا. میں نے پہلے دن شاید عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے جو میں نے تعداد بتائی اور ہر روز بتا رہا ہوں، یہ ضخیم کتاب جس میں طویل ترین خطبے اور کلمات حکمت میں بھی بعض کلمات خطبے کے برابر اور بڑے بڑے خطوط جس میں مالک اشتر کے نام کا عہد نامہ بھی طویل ترین خطبات میں سب سے طویل خطبہ قاسیہ. اور میں چاہتا بھی تھا کہ خطبہ قاسیہ سے سہارا لے کر میں تاریخ انبیاء پہ گفتگو کروں، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا گیا اور اب میں اس عشرے کے آدھے سفر کو تقریباً طے کر رہا ہوں. اس لیے ان تفصیلات میں تو نہیں جا سکتا ہوں، لیکن ان خطبات و خطوط و کلمات حکمت میں مولا کائنات نے تقریباً 122 آیتوں کا استعمال کیا. لیکن اس آیت کو یعنی سورہ آل عمران کی 68ویں آیت کو 2 مقام پر، ویسے اور بھی آیتوں کی تکرار ہو سکتی لیکن میں چونکہ اس پر گفتگو کر رہا ہوں تو ایک آیت تو یہ 96 نمبر کے کلمہ حکمت میں اور دوسری جگہ 28 نمبر کے خط میں جہاں ارشاد ہو رہا ہے. اور گزشتہ سال میں نے المرتضی ٹرسٹ مانچسٹر میں عشرہ پڑھتے ہوئے اور پھر لندن میں بھی میں نے جو عشرہ پڑھا جو امجد صاحب کے یہاں ہوتا ہے ہانسلو میں، اور میں تقریباً 5-7 سال سے پڑھ رہا ہوں، وہ عشرہ بھی میں نے اسی آیت کو سہارا بنا کر لیکن 28 نمبر کے خط کے حوالے سے، اور پھر حسینی مشن میں نے خمسہ بھی پڑھا عظمت ابو طالب کے حوالے سے. جو لوگ مسلسل وہاں سنتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاں 28 نمبر کے خط میں مولا کائنات کہہ رہے ہیں وہ کتاب اللہ یجمع لنا ما شذ عنا. یہ کب ہے؟ جب یزید کے باپ نے مولا کائنات کو لکھا تھا کہ ہم خاندانی طور پر تو ایک ہی ہیں. بھائی تمیز ذہن میں ہے نا کہ یہاں معیار رشتہ داری نہیں ہے، وفاداری ہے. لیکن صفین کی جنگ جانے عروج پر ہے اور یزید کا باپ خط میں لکھتا ہے کہ ہم دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں، ہمارا شجرہ ایک ہے. لیکن مولا کائنات نے کہا ہاں ہوا کرے.
یعنی یہ ہوتا ہے طریقہ استدلال کہ طرف کی بات کو قبول کر کے جواب دیا جائے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہی صحیح، لیکن اس کے باوجود کہا مولا نے ہمارا اور تمہارا فرق کیا تمہیں پتا نہیں کہ خاندانی طور پر اگر ہم ایک ہیں بھی تو من النبی و منکم المکذب، نبی ہم میں سے ہے، جھٹلانے والا تجھ میں سے ہے۔ توجہ کیجئے گا، منا اسد اللہ و اسد الرسول، خدا اور رسول کا شیر ہم میں سے ہے اور جھوٹے معاہدے کرنے والے تجھ میں سے ہیں۔ منا صدیق و منا تیار، بھائی توجہ کیجئے گا، صدیق بھی ہم میں سے، تیار بھی ہم میں سے، وَمِنَّا سَيَّدَ شَبَابِ اہل الجنہ، توجہ کیجئے گا، وَمِنْكُمْ سِبْيَةُ النَّارِ، جوانان جنت کے سردار ہم میں سے، جہنم میں جلنے والے بچے تجھ میں سے۔ مِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ العالمین وَمِنْكُمْ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، عالمین کی عورتوں کی سردار ہم میں سے، اور حمالۃ الحطب، توجہ کیجئے گا، جو ابو لہب کی زوجہ تھی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تبت یدا آپ پڑھیے تو پتا چلے گا کہ رشتے سے عزت نہیں ملتی، وفاداری سے عزت ملتی ہے۔ توجہ کیجئے گا محترم، تو بہرحال لیکن آدمی یہ نہ سوچے کہ رشتہ داری کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میں کہاں پر لے آیا؟ ذرا سا سطح عمومی سے گفتگو کو بلند ہونا چاہیے کہ وہاں مولا کائنات نے کیا کہا، جب 96 یہیں سے پتا چلتا ہے کہ معصوم جب آیت کو صرف کرتا ہے، اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک آیت کے کتنے کتنے مفہوم اور معنی ہوتے ہیں، وہاں کیا معیار پیش کیا کہ معیار اتباع ہے، رشتہ داری نہیں، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر خدا کا گنہگار ہے تو وہ پھر نبی کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، پہلے خدا کا اطاعت گزار بننا پڑے گا، تب آپ نبی کے دوست ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا تاریخ بیان کر دی مولا کائنات نے۔ وقت ہوتا، وقت ویسے میرے پاس بہت ہے، یعنی میں وقت کی کمی کا شکوہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے، اس لیے کہ کبھی شاعر نے کہا تھا کہ گفتگو اس کے فضائل پہ مسلسل ہوگی، ارے چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی۔ اگر موقع ملا تو کل میں انشاءاللہ اشعار سناؤں گا، اس لیے کہ کل کی مجلس میں اتنے اشعار سنا چکا ہوں کہ آج کی مجلس اب ان اشعار کی شاید متحمل نہ ہو پائے۔ حالانکہ اشعار کے سلسلے میں یا نظم کے سلسلے میں میرا یہ نعرہ ہے جو لکھنؤ کے اخبارات نے بالخصوص صحافت نے اس کو پیشانی پر کوٹیشن بنا کر نشر کیا، اور وہ یہ کہ لا یعنی بے معنی نصر خوانی سے بہتر ہے مرثیہ خوانی۔ حالانکہ نصر خوانی کے لیے بھی نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے ساسا بن سوہان کو خطیب شاشاہ کہا ہے، یعنی ماہر خطیب کہا ہے، یعنی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ عزاداری میں خطیبوں اور ذاکروں کا کوئی رول نہیں ہے، نہیں، شورا کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن اگر شورا کی ہمت افزائی ہوئی ہے تو نہج البلاغہ گواہ ہے اور تاریخ ذکر گواہ ہے، جہاں ساسا بن سوہان یہ وہ خطیب ہے جس میں مولا کائنات کی شہادت کے بعد قبر پر وہ مصائب پڑھے ہیں جو تاریخ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ اور اگر عزاداری کی پوری تاریخ سنائی جائے تو اصل معاملہ ذکر کا ہے، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے نثر میں ہو، لیکن بہرحال نظم میں یہ طاقت و قوت ہے کہ جو بات نثر میں گھنٹوں میں کہی جاتی ہے وہ نظم میں 2 مصروں میں کہہ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں عظمت شاعری کا قائل ہوں، لیکن آج میں نہیں، آج اگر کروں گا تو شاید بات مکمل میں نہ کر سکوں، اس لیے کل انشاءاللہ میں آپ کو میر انیس کے مخصوص بند اگر موقع رہا تو میں سناؤں گا، لیکن آج اتنا عزیزان محترم کہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں رشتہ داری کی میں مخالفت کر رہا ہوں، نہیں، معاملہ اتباع کا ہے، توجہ کیجئے گا، معاملہ اتباع کا ہے، اور یہ معاملہ دوبالا اس وقت ہو جاتا ہے جب رشتہ داری بھی ہو وفاداری بھی ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یعنی بنیادی شرط تو وفاداری ہے، اور اس وہاں کیا کہا، اتباع،
لیکن 28 نمبر کے خط میں کیا کہا کہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم دونوں ایک خاندان کے ہیں، لیکن کہاں تم کہاں ہم؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یزید کے باپ کے خط کے جواب میں حسین کا باپ۔ اللہ اکبر! اب خاندانی طور پر بھی مقابلہ ہو جائے، حالانکہ اس کے لیے 17 نمبر کا خط بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور پتہ چلے گا عزیزان محترم کہ مولا کائنات نے اس تقابل کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ لیکن میں وہیں سے لے کر کے کہ جہاں کہا کہ جو چیزیں، ویسے تو کردار ہی سب کچھ بتا دیتا ہے، توجہ کیجئے گا، یعنی انسان کی فطرت کا پتہ اس کا کردار دیتا ہے، اور بنی امیہ اور بنی ہاشم کے کردار نے بتا دیا کہ دونوں خاندانوں کا فرق کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وقت نہیں ہے میرے پاس، گزشتہ سال میں پڑھ چکا بہت سے مقامات پر، لیکن مولا کائنات نے کہا کہ ویسے تو تاریخ میں کردار محفوظ ہیں، تاریخ اچھے کردار بھی محفوظ کرتی ہے، برے کردار بھی محفوظ کرتی ہے، اور انہیں کرداروں کے بھروسے پر، کرداروں کی بنیاد پر تعریف بھی ہوتی ہے اور منقصد بھی ہوتی ہے۔ لیکن کوئی آدمی بھی، میں کیا کروں، میں اپنے کو روک رہا ہوں عزیزان محترم اس منزل پر کہ جہاں رشتہ داری کا انکار نہیں ہے، مولا کائنات نے کہا کہ ویسے تو کردار نے فیصلہ کر دیا، لیکن جو باتیں چھٹ گئی تھیں اسے قرآن نے بیان کر دیا۔ بڑی نازک سی بات ہے عزیزان محترم، یعنی کیا کہنا ان کرداروں کا کہ جن کرداروں پر قرآن مہر لگائے، اور اسی لیے قرآن نے دونوں کرداروں کو بیان کیا ہے، یعنی ابلیس سے لے کر ابو لہب و ابو جہل سے گزرتے ہوئے یزید تک، اور جناب آدم سے لے کر حسین تک۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کون کن کرداروں کا وفادار ہے، توجہ کیجئے گا۔ لیکن یہاں پر مولا کائنات نے کیا کہا کہ جو باتیں چھٹ گئی تھیں، رہ گئی تھیں، اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو اسے قرآن نے، اور پھر آپ نے آیت پڑھی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ۔ ہم تو رشتوں کے حصار میں دنیا میں آئے ہیں نا، کوئی یہ نہ سوچے کہ اسلام رشتوں کا مخالف ہے۔ قرآن کے سورہ انفال کی 75ویں آیت پڑھی اور یہ کہا کہ قرابت دار دوسروں کی بنسبت آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، اسی لیے صلہ رحم کی ترویج اسلام نے کی ہے، اور قطع رحم یعنی رشتہ داروں سے اپنے کو منقطع کر لینا ایسے لوگوں کی شفاعت کے لیے بھی مسائل ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں یہ معاملہ ہے، نہیں، سگے رشتہ داروں کا خیال رکھنا اسلام اس کو ریکمینڈ کرتا ہے، اور قطع رحمی کو گناہ کبیرہ میں شمار کرتا ہے۔ وہ الگ سارے مسائل ہیں عزیزان محترم، لیکن میں تو آپ کو یہاں پر اس اتباع اور اس رشتہ داری سے جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ انفال میں کہا کہ رشتہ دار دوسروں کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، اور پھر یہ آیت پڑھی اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ۔ میں پوری آیت بھی نہ پڑھوں گا، اور پھر نتیجہ بھی دیا فَنَّحْنُ مَرَّةً أَوْلَى بِالْقَرَابَةِ وَتَارَةً أَوْلَى بِالطَّاعَةِ۔ بھائی وہ اور ہیں جنہیں یہاں وفاداری کا تمغہ ملتا ہے یا رشتہ داری سے عزت ملتی ہے، لیکن جہاں تک ہم آل محمد کی بات ہے، یہ ایک مرتبہ تو قرابت کی وجہ سے نبی اور جناب ابراہیم سے قریب ہیں، توجہ کیجئے گا، اور ایک مرتبہ اتباع اور اطاعت کی وجہ سے قریب ہیں، یعنی بتا دیا کہ آل محمد کے مقابلے پر کسی بھی طرح سے کسی کو لانے کی کوشش نہ کرنا، نہ رشتہ داری کے اعتبار سے، نہ وفاداری کے اعتبار سے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ عزیزان محترم یہاں پر منزل یہ ہے کہ رشتہ داری کی اگر بات آ جائے، توجہ کیجئے گا، ابھی تک تو میں نے اتباع پر بات کی تھی نا، لیکن رشتہ داری پر اگر بات آ جائے تو نبی جن رشتوں پر فخر کرتے ہیں، ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یعنی وہاں اگر بیٹی کا رشتہ ہے
توجہ کیجئے گا، سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بیٹیاں تو اور بھی تاریخ نے بنائیں، بھائی توجہ کیجئے گا، لیکن ان بیٹیوں کا کوئی سلسلہ نہیں، لیکن یہ بیٹی ایسی ہے، توجہ کیجئے گا، کہ جہاں پر نبی اس بیٹی پر فخر کر رہے ہیں، اور ایک بیٹی ان سارے بیٹوں پر جو عرب کہہ رہے تھے کہ یہ مقتون نسل ہے، ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے، ان کی نسل کیسے آگے بڑھے گی، کہا بیٹی ایسی ہوگی کہ ابتر کا تانا دینے والوں کی نسلیں تو نہ ملیں گی۔ توجہ کیجئے گا، یہ بیٹی کی بات ہوئی، اور اگر آپ بھائی اور داماد کی بات کریں تو یاد رکھیے گا، نبی نے جب رشتہ اخوت قائم کیا ہے، یعنی بھائی چارہ قائم کیا ہے، تو مزاج اور طینت اور فطرت دیکھ کر کے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے، لیکن جب علی کا معاملہ آیا تو کہا علی دنیا و آخرت دونوں میں میرا بھائی۔ توجہ کیجئے گا، اور پھر جب بیٹوں کی بات آئی تو عام طور سے تو سورہ احزاب میں یہی پیغام ہے کہ دیکھو محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ خاتم النبیین ہے اور اس کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، لیکن اتنی تمہید اس لیے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی کی رشتہ داری ہوتی نہیں عزیزان محترم، کہ یہ تو جملہ کہہ دوں کہ نبی کی رشتہ داری اور ہے، نبوت کی رشتہ داری اور ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی کے رشتہ دار تو بہت مل جائیں گے، لیکن نبوت کے رشتہ دار اگر دیکھنا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ خدا کے حرم میں گھر تو سب کے بنے، لیکن اللہ کا گھر اور ہے، اور حرم میں بننے والے اور گھر اور ہیں، اسی طرح سے نبی کے حرم میں نبی کے رشتہ دار اور ہیں، نبوت کے رشتہ دار اور ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اگر نبوت کے رشتہ دار کا اندازہ لگانا ہے تو نبی نے چادر میں لے کر، توجہ کیجئے گا، کہا یہ ہیں اہل بیت نبوت، اور پروردگار نے بھی رشتوں کی بات وہاں پر کی، کہا اس چادر میں کون؟ ملائکہ، معصوم ملائکہ پوچھ رہے ہیں چادر میں ہے کون؟ وہی رشتہ داری کہ اولو الارحام، ارے رشتہ دار ہوں بھی تو علی جیسے، زہرا جیسے، حسنین جیسے، ایسے ہوں کہ جہاں مرد مرکز تعارف نہ بنے، بلکہ ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس چادر میں فاطمہ ہیں اور ان کے باپ، فاطمہ ہیں اور ان کا شوہر، فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے، تو بتا دیا نبی کے رشتہ دار تو نبی سے پہچانے جائیں گے، لیکن نبوت کے رشتہ دار زہرا سے پہچانے جائیں گے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا عزیزان محترم، لیکن میں آپ کو اس منزل پر ابھی روکوں گا 2-4 منٹ، اور وہ یہ کہ یقیناً رشتے کی اگر بات آ جائے تو کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ وہاں کیا کہا؟ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے بھی سمجھیں، اور وہ لوگ جو قرآن اور چند حدیثوں کو لے کر کے مرجعیت کی مخالفت کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات سامنے آ جانا چاہیے کہ ماہر قرآن و حدیث ہونا آسان کام نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جب ایک موضوع کی ساری آیتیں پیش نگاہ ہوں اور ایک موضوع کی ساری حدیثیں آپ کی نظر میں ہوں، تب آپ کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں، ورنہ موضوع کی ساری آیتیں نہ ہوں یا موضوع کی ساری حدیثیں اگر پیش نگاہ نہ ہوں تو آپ کے لیے نہ قرآن کافی ہے نہ حدیث کافی ہے۔ جب تک آپ اس میں فہم و سمجھ پیدا نہ کریں تو وہاں تو کہا گیا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یا ایک تفسیر میں کہا گیا کہ اتباع پیغمبر، دوسری جگہ کہا گیا رشتہ داری۔
توجہ کیجئے گا، تو یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ کہا سارے موضوعات کو اٹھاؤ تب تم نتیجے پر پہنچو گے۔ وہاں کیا کہا؟ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ بھائی جب محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ قرآن میں کہا جا چکا، تو اب آیے مباہلہ میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ بھائی جب پہلے انکار ہو چکا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تو اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں؟ بتانا تھا کہ نبی کے بیٹے کا رتبہ سب کو نہیں مل سکتا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، وما محمد الا رسول، پتا ہے نا کہ محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے، تو انکار کا مطلب انکار ہی نہیں ہوتا ہے، پہلے اوروں کا انکار کیا جاتا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ورنہ اگر اوروں کے ساتھ مل کر ہیں تو شناخت کیا بنے گی؟ کہا پہلے سب سے انکار کیا جائے، پھر مباہلے میں حسنین کو بیٹوں کی منزل پر لے جا کر بتا دیا جائے کہ میں سب کا باپ نہیں ہوں لیکن حسنین کا باپ ہوں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، تو یہ ہے رشتہ داری کا کمال۔ ہاں عزیزان محترم، جہاں بیٹی کو یہ رتبہ دیا جائے کہ یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور بھائی کے لیے یہ کہا جائے کہ دنیا و آخرت دونوں میں یہ میرا بھائی ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ اگر میں اور کہہ دوں، خطیب الامام طاہر جرولی مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے کہ جب لوگ رشتہ داری کی بنیاد پر یہ کہتے تھے کہ ہم بھی نبی جیسے، ہم بھی نبی کے بھائی ہیں، تو وہ ان کا اپنا مزاج تھا، وہ کہتے تھے نہ کہیے کہ نبی آپ کا بڑا بھائی ہے، اس لیے کہ نبی کو دنیا نے دیکھا نہیں، آپ کو دیکھا ہے۔ ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، اس لیے اگر آپ کو دیکھ کر بڑے بھائی کو سمجھے، توجہ کیجئے گا، تو یاد رکھیے گا نبی کا اگر کوئی بھائی ہے تو وہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے، وہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم یہ وہ ہے کہ جس پر نبی نے فخر کیا ہے، کہ انا الفتح ابن الفتح اخو الفتح، میں جوان کا بیٹا۔ یہ جوان کا بیٹا کیا نسبت ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں جناب ابراہیم کو فتح کہا گیا ہے۔ اب یہ الگ تاریخ ہے، جب جناب ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا، یہ تاریخ قرآن ہے، تو وہاں چرچے ہونے لگے کہ ایک جوان ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، نبی نے کہا میں جوان، بھائی لا فتح تو سنتے ہیں نا آپ، انا الفتح، میں جوان کا بیٹا اور جوان کا بھائی۔ یاد رکھیے گا اگر نبی کا کوئی بھائی ہے تو وہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، شاید خیبر کے حوالے سے پرسوں میں کچھ بات کروں تو پھر یہاں تک آپ کو لے کر کے آؤں، لیکن اس وقت اتنا عزیزان محترم کہ یاد رکھیے گا جس اخوت پر نبی ناز کریں، تو اب ایک رشتہ داری کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ جو نبی کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ نبی کے ہاتھ میں تلوار کیوں نہیں آئی، ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ مظاہرے کیوں نہیں ہوئے، تو یاد رکھیے گا جس کا چھوٹا بھائی لائق ہوتا ہے نا، علامہ طالب جوہری صاحب کا یہ جملہ ہے، خدا ان کے درجات عالی کرے، وہ میرے شیخ الاجازہ بھی ہیں، کہ جب جس کا چھوٹا بھائی لائق ہوتا ہے وہ بڑے بھائی کو زحمتیں نہیں دیا کرتا، جس کا چھوٹا بھائی لائق ہوتا ہے وہ بڑے بھائی کو زحمتیں نہیں دیا کرتا۔ نبی کا چھوٹا بھائی علی اتنا لائق تھا کہ کسی میدان میں اپنے بڑے بھائی کو زحمت ہی نہیں دیتا تھا، کبھی زحمتیں ہی نہیں دیتا تھا۔ اور اگر نبی کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو یوں لگائیے، جو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑے اسے تو علی کہتے ہیں، اور جو غدیر میں علی کو اٹھا لے اسے نبی کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو یہ ہے طاقت، یہ ہے قوت۔ اور یاد رکھیے گا، بس میں گریز کر رہا ہوں کہ باپ کو کیوں ہوں زحمتیں، باپ کو کیوں ہوں زحمتیں جب لائق ہو نور عین، باپ کو کیوں ہوں زحمتیں
جب لائق ہو نور عین، دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین۔ گفتگو کو اختتام کے باب میں اب لے جانا چاہوں گا، اس لیے کہ دین پکارا یا علی، سارے رشتے جمع ہو گئے۔ باپ کو کیوں ہو زحمتیں، ابھی بھائی کی بات ہو رہی تھی، باپ کو کیوں ہو زحمتیں جب لائق ہو نور عین، دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے یہ سارے رشتے جمع ہو رہے ہیں؟ یہ اس 28 نمبر کے خط کی تفصیل ہو رہی ہے، جہاں اسی سورہ آل عمران کی 68ویں آیت کو رشتے کی بنیاد پر مولا کائنات نے پیش کیا۔ اور کیا کہنا یہ گھرانہ، کیا کہنا یہ گھرانہ جہاں رشتوں کا کمال، ہاں عزیزان محترم، اس انداز میں ہے کہ رشتہ، اور کیسا رشتہ؟ یہ تو بات ہو رہی تھی نبی کے بیٹوں کی، اب اگر بات ہو حسین کے بیٹے کی، ہم شکل پیغمبر اکبر، اور یاد رکھیے گا وہاں بھی حسین ابن علی نے، میں آؤں گا مصائب کی منزل پر، لیکن استاد محترم مولانا آغروی صاحب قبلہ نے عجب طرح سے کہا، پہلے شعر پر میں نے بڑی مجلسیں پڑھی ہیں، لندن میں بھی پڑھی ہیں، اور وہ یہ کہ قریب عصر کا منظر عجیب منظر تھا، قریب عصر کا منظر عجیب منظر تھا، علی کا خون اکیلا خدا کا لشکر تھا۔ یہی خون، رشتہ، نسب، یہی تو میں عرض کر رہا تھا نا، قریب عصر کا منظر عجیب منظر تھا، علی کا خون اکیلا خدا کا لشکر تھا، میانے لشکر اہل ستم علی اکبر، میانے لشکر اہل ستم علی اکبر، خدائے صبر کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا، خدائے صبر کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا۔ ہاں عزیزو، یقیناً میں عزاداری کے حوالے سے بہت سی باتیں آج کرنا چاہ رہا تھا، موضوع کے تقاضے میں جان رہا ہوں کہ موضوع میں وسعت اتنی ہے کہ میں ان تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے اپنی بے بذاتی اور اپنی کم مائگی کا پورا علم ہے، لیکن بہرحال آپ میری کجمج بیانی کو سماعت فرما رہے ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خداوند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے چھٹی محرم، عزاداروں کے دلوں کی تڑپ، اور اس کووڈ-19 میں جذبوں کی تسکین نہ ہو پانا، ماتم کے لیے ماتمیوں کا تڑپنا، کل وقت نکال کر میں حالات حاضرہ پر گفتگو کروں گا، لیکن میں کہوں گا کہ ائمہ نے یہی کہا ہے کہ اپنی جانوں کی حفاظت کیجیے، لیکن عزاداری بھی معطل نہیں ہونی چاہیے، گریے میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، اور اب تو گھروں پر بیٹھ کر اگر آپ مجلس سن رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم عزاخانوں میں نہیں جا سکتے، تو آپ اپنے گھروں کو عزاخانہ بنا لیجئے، آپ اپنے گھروں کو عزاخانہ بنا لیجئے۔ ہاں عزاداروں، آپ کو علم ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ جناب علی اکبر کے مصائب آسان نہیں ہے۔ کیا پڑھوں میں؟ رشتوں کی میں بات کر رہا تھا نا، حسین اور علی اکبر، عباس اور علی اکبر، لیلا اور علی اکبر، جناب زینب اور علی اکبر، سکینہ اور علی اکبر، اور صغرا اور علی اکبر۔ میں کس رشتے کو پڑھوں؟ پتا ہے نا آپ کو، جب جناب علی اکبر اجازت پر اجازت طلب کر رہے ہیں، کہا میرے لال تم کو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے۔ باپ کیسے کہے جاؤ؟ آئے ہیں جناب علی اکبر، اور جناب علی اکبر نے جناب زینب کی خدمت میں پہنچ کر کہا، اماں، پھوپھی اماں،
میدان میں جانے کی اجازت. سنا ہے نا جملہ آپ نے؟ کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے؟ ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں آپ نے مدینہ چھوڑا اپنے بھائی کے لیے، حج کو عمرے سے بدلا اپنے بھائی کے لیے، بیٹوں کو قربان کیا اپنے بھائی کے لیے. پھوپھی اماں اب خنجر ایک ہے گلے دو ہیں، اگر آپ مجھے بچائیں گی تو آپ کا بھائی قربان ہو جائے گا. وہ پھوپھی جو ابھی تک روکنا چاہ رہی تھی، جیسے ہی بھائی کا نام آیا کہا جاؤ علی اکبر خدا حافظ، جاؤ علی اکبر خدا حافظ. ہاں آزادارو، ایک مرتبہ جناب علی اکبر پھوپھی اور ماں سے اجازت لے کر آئے ہیں، پھوپھی اور ماں سے اجازت لے کر آئے ہیں اور کہا کہ بابا اب اس موقع پر مولا کائنات کے لال نے آیہ استفاء کو پڑھا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران، بے شک اللہ نے منتخب کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو. ہاں زادرو آیہ استفاء پڑھ کر جناب علی اکبر کو سوار کیا، جناب علی اکبر کو سوار کیا. لیکن باپ کا دل ہے کیا کرے، رشتوں ہی پر مجلس ہو رہی تھی نا. ہاں زادارو یقیناً علی اکبر جیسا بیٹا جو صورت و سیرت میں، جو رفتار و گفتار میں شبیہ ہو کا پروردگار گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت رفتار و گفتار میں میرے نانا کی شبیہ ہے. جب میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اپنے لال اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، رخصت تو کر دیا اکبر کو، لیکن باپ کا دل ہے جو مانتا نہیں. علی اکبر گھوڑے پر اور حسین ابن علی کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے. یا بنیا مہلن مہلا، میرے بچے آہستہ، میرے بچے آہستہ. ایک مرتبہ پیروں کی آہٹ سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو پکڑے چلا رہا ہے. ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اب کیوں آ رہے ہیں؟ کہا میرے لال تم صاحب اولاد نہیں ہو، ورنہ تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے. ارے یہ میں آ نہیں رہا ہوں، یہ تمہاری محبت ہے جو مجھے کھینچے لے رہی ہے. ہاں زادارو ایک مرتبہ کا جاؤ جاؤ، جب تک سامنا ہوتا رہے مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہنا، جزاکم ربکم. ہاں زادارو ایک مرتبہ علی اکبر چلے گئے، لیلا کا چاند شام کے بادل میں چھپ گیا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر جب دشمنوں کے نرغے میں گھرے، ایک مرتبہ آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. ہاں زادارو بیٹے کا معاملہ تھا. ایک مرتبہ حسین ابن علی مقتل کی طرف چلے، لیکن آج چھٹی محرم، آج مصائب نہ ہوں گے تو کب ہوں گے. ایک مرتبہ جب باپ سے چلا نہ گیا تو فارسی کا شعر ہے کہ باپ زمین پر بیٹھا اور کوہنیوں کے سہارے، پدر بر لاش پسر زانو بزانو رسید. ہاں آزادارو علی اکبر کے لیے یا علی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں کربلا کے علی کو پکار رہے ہیں کہ نجف کے علی کو پکار رہے ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر کے سرانے پہنچے. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جیسا منظر حسین ابن علی نے دیکھا. آپ کو یاد ہے نا، حر کو روک دیا تھا، کہیں کوئی بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھاتا ہے. ہاں آزادارو لیکن لاشا اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے لیے امام حسین نے کوہنیوں تک اپنی آستینوں کو چڑھایا اور کہا بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ. علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی نکالی. میں کہوں گا خلیل اللہ آئیے. بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا آسان ہے، لیکن جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی کا نکالنا. بیٹا
تڑپتا رہا، لیکن باپ کیا کرے، سب کے لاشیں اٹھائے تھے۔ مقتل کے جملے ہیں کہ چہرے سے چہرہ ملایا، سینے سے سینہ ملایا، پہلی منزل پر چاہا کہ جوان کا لاشا اٹھائیں، لیکن جب لاشا اٹھ نہ سکا کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا لے کر کے چلو۔ اب بچے آئے، عزادارو کیسے میں بتاؤں جب باپ کا یہ عالم ہے۔ اب جب یہ لاشا خیمے میں پہنچا ہوگا، کون زبان ہے جو ترجمانی کرے کہ ماں پہ کیا گزری، پھوپھی پہ کیا گزری، والی اکبرہ وا مظلومہ، اللہ لعنت اللہ۔ لاش اکبر پہ جا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین۔ لاش اکبر پہ جا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں میں کھا رہے ہیں حسین۔ جانتے ہیں کہ مر گئے اکبر، پھر بھی لاشیں پسر پہ رو رو کر خط صغرا سنا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین۔ لاش اکبر پہ جا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہو۔ کہاں اے خلیل آ جاؤ، اپنی تعبیر خواب لے جاؤ، اپنے خون میں نہا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین۔ لاش اکبر پہ جا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں میں کھا رہے ہیں حسین۔ ہے جس کو 18 سال پالا تھا، ان کی پیری کا جو سہارا تھا، اس کی میت اٹھا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین۔ لاش اکبر پہ جا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین۔ ہے سب کو آواز دے کے دیکھ چکے، کوئی آتا نہیں مدد کے لیے، ایک ایک کو بلا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین۔ لاش اکبر پہ جا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن
میں کھا رہے ہیں حسین، ہے ذوف پیری سے خم ہوئی ہے کمر، کیسے لے جائے میت اکبر، ہر قدم لڑ کھڑا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر پہ جا رہے میں کھا رہے ہیں حسین، ہے لاش کڑیل جوان کی لے کر سوئے خیمہ تو جا رہے ہیں مگر، یا علی کہتے جا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر پہ جا ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین، ہائے اپنے خیمے میں جب وہ آئیں گے، ام لیلا سے کیا بتائیں گے، سوچتے رن میں آ رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین، لاش ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین، ہائے ایک سر کے عوض 72 سر دے کے فیاض دین احمد پر اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر پہ جا رہے ہیں حسین، ٹھوکریں رن میں کھا رہے ہیں حسین، داغے جوان دیکھ کہ شبیر نے کہا، کرتا ہوں بارگاہ الہی میں یہ دعا، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، جس کا جوان لال ہو اکبر سانو
نوجوان خود آ کے جس کا صدقہ اتارے ہے کہکشاں صدمہ کوئی اٹھائے نہ ایسے جوان کا دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا سہ جائے گر یہ صدمہ تو ہمت ہے باپ کی ورنہ جوان کے ساتھ ہی میت ہے باپ کی میت جوان کی گویا جنازہ ہے باپ کا دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا ہمراہ تیرے ہو گیا رخصت ہمارا چین اے میرے لال باد تیرے کب رہا حسین شہد جوان کی لاش پہ نوحہ یہی پڑھا دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا 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 لوہا تیری یاد ستائے گی باپ کو تصویر تیری خون رلائے گی باپ کو یہ داغ لے کے کیسے جیے گا پدر تیرا دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کس کو دکھاؤں میں جو کیفیت ہے روح کی کس کو سناؤں میں یہ کہے کہ خون بہاتا ہے صحرا کا دل ربا دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا حسرت تھی سر پہ صحرا سجاؤں گا میرے لال ہاتھوں سے اپنے جھولا بناؤں گا میرے لال ارمان سارے خاک ہوئے وا مصیبت دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا آواز دے رہے ہیں بلاتے ہیں تم کو ہم لبیک تو کہو تمہیں اللہ کی قسم یوں داغ دے کے باپ کو جاؤ نہ محلقہ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پھر کدا مجبور ہوں سجائی نہیں دیتا کیا کروں تم خود
لگو ایسا کیا کروں، دائم کا باپ کا یہی میت پہ مرثیہ، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پس